شبابا قد أنابا وإلى الله استجابا إن من يرجو الثواب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضی اللہ تعالی عنہما. محترم سامعین، 10 محرم الحرام کو کربلا کے میدان میں ایک ایسا دردناک واقعہ زمین و آسمان نے دیکھا کہ جتنا بھی اس پر رویا جائے کم ہے، جتنا بھی اس پر غم کیا جائے وہ بھی تھوڑا ہے. اگر اس واقعے پر روتے روتے ہماری آنکھوں کے آنسو سوکھ جائے، ختم ہو جائے، تو وہ آنسو اس پر اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. کیونکہ جس شخصیت کا اور جس شہزادے کا کربلا کے میدان پر بڑی بے دردی سے اور مظلومیت اور بے بسی کی حالت میں بے کسی کی حالت میں خون بہایا گیا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، سید الاولین والآخرین کا خون ہے. وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تھا جو کربلا کے میدان میں بے کسی کی حالت میں بہایا گیا. وہ حسین جو نواسہ رسول ہے، جو فاطمہ کا جگر کا ٹکڑا ہے، جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا لاڈلا پیارا بیٹا ہے. وہ حسین جس کی پیشانی کو بار بار حضور نے بوسہ دیا، وہ حسین جس کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے، وہ حسین جس کے بارے میں فرمایا کہ یہ حسن اور حسین ان سے میں محبت کرتا ہوں، اور جو ان سے محبت کرتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ محبت کرے وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا. وہ حسین کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں فاطمہ اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر کے آگے سے گزرے تو حسین کے رونے کی آواز آئی. تو حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ کیوں رو رہا ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ یہ شرارت کر رہا تھا، یہ حرکت کر رہا تھا، میں نے ڈانٹ دیا، تو ڈانٹنے کی وجہ سے یہ رو رہا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ فاطمہ حسین کو مت ڈانٹا کرو، جب یہ روتا ہے تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. اس حسین کا بڑی بے کسی کی حالت میں، ظالمانہ حالت میں کربلا کے میدان میں خون بہایا گیا. اگر آج بھی کربلا کے میدان کو نچوڑا جائے، وہاں کی مٹی کو کنگھالا جائے، تو وہاں کی مٹی بھی چیخ چیخ کر ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی حسین کی مظلومیت کی داستان سنائے گی. چیخ چیخ کر اور پکار کر لوگوں کے سامنے حسین کی مظلومیت کو بیان کرے گی. یہ سب واقعہ پیش آیا 10 محرم الحرام کو. یہ واقعہ کیوں پیش آیا میں ایک پہلے ویڈیو میں اس کو بیان کر چکا ہوں، وہاں اس کو سن لیا جائے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ جا رہے تھے، تو یزید کو معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر کوفہ والے بیعت کر چکے ہیں. تو وہاں گورنر تھے کوفہ میں نعمان ابن بشیر، وہ صحابی تھے اور اہل بیت سے محبت رکھتے تھے. یزید نے نعمان ابن بشیر کو گورنری کے عہدے سے ہٹا کر معزول کر کے ابن زیاد عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنایا، کیونکہ وہ ظالم تھا، کسی کی کوئی رعایت نہیں کرتا تھا. نعمان ابن بشیر کو اس لیے ہٹا دیا کیونکہ وہ اہل بیت سے محبت کرتا تھا. تو ابن زیاد آیا. ابن زیاد آنے کے بعد سب سے پہلے اس نے وہاں کے جو سردار تھے کوفہ والے، ان کے سرداروں کو گرفتار کر لیا اور ان کو دھمکی دی کہ جس نے بھی حسین کے جاننے والے ماننے والے کو پناہ دی یا اس کی مہمان نوازی کی یا اس کی طرفداری کی تو اس کو ختم کر دیا جائے گا.
چنانچہ جب وہاں کے سرداروں کو دھمکایا گیا اور کوفہ والوں کو بھی خاص طور سے ابن زیاد نے دھمکی دی تو مسلم بن عقیل کا ان لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ جن لوگوں نے مسلم بن عقیل کو حضرت حسین کو خطوط دے دے کر مہمان نوازی کے لیے اور بیعت کرنے کے لیے بلایا تھا، دعوت دی تھی، ابن زیاد کی ایک دھمکی پر انہی لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو بے بسی کی حالت میں چھوڑ دیا۔ کوئی ایک شخص بھی مسلم بن عقیل کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ بہرحال بڑی مشکل سے ایک محبت کرنے والا مسلم بن عقیل کو پناہ دیتا ہے، لیکن مسلم بن عقیل کو تلاش کر کے کوفہ میں ہی شہید کر دیا جاتا ہے۔ جو گورنر ہاؤس تھا ابن زیاد کا، وہاں سے اوپر سے دھکا دے کر مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ہی تھے، ان کو خبر ہو گئی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، تو انہوں نے واپس آنے کا مکہ ارادہ بنایا، لیکن مسلم بن عقیل کے جو بھائی تھے، رشتہ دار تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے رشتہ دار مسلم بن عقیل کا قصاص لیے بغیر مکہ نہیں جائیں گے۔ تو حضرت حسین کو غیرت آئی اور پھر وہ بھی کوفہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ قصہ مختصر، ابن زیاد کو معلوم ہوا اور یزید کو معلوم ہوا کہ حضرت حسین کوفہ کے لیے آ رہے ہیں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے پہلے ہی ایک جگہ پر روک لیا گیا، جس جگہ کا نام ہے کربلا۔ جب ابن زیاد کے بھیجے ہوئے آدمی عمرو ابن سعد کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روکنے کے لیے بھیجا گیا کہ حسین کو جانے نہ دینا، تو حضرت حسین نے کہا کہ مجھے واپس جانے دو، یا یزید کے پاس جانے دو، یا ابن زیاد کے پاس جانے دو، تاکہ ان سے بات کر کے میں معاملے کو ختم کر لوں۔ لیکن عمرو ابن سعد نے آگے نہیں بڑھنے دیا، ابن زیاد نے اس کی اجازت نہیں دی اور کہا کہ وہیں کربلا کے میدان میں یا تو یزید کی بیعت کر لے یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ تیار نہیں ہوئے وہ، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، میں آیا تھا صلح کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، لیکن ان لوگوں کا ارادہ تو مجھے قتل کرنے کا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے۔ ابن زیاد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کرنے کے لیے 22,000 لوگوں کا لشکر بھیجا۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اصحاب تھے، ان کے خیمے میں اور قافلے میں جتنے لوگ تھے، ان کی کل تعداد 72 تھی، 72 یا 82۔ ان 72 لوگوں کا یا 82 لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے 22,000 لوگوں کو بھیجا گیا، کیونکہ ان کے دل میں بنو ہاشم کا خوف تھا کہ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا خون ہے، بنو ہاشم کا خون ہے، ان کا ایک ایک بہادر ہزاروں کو لے لیتا ہے، ہزاروں کو ڈھیر کر دیتا ہے۔ تو بنو ہاشم کے خوف کی وجہ سے عمرو ابن سعد کو بھیجا گیا 22,000 کے لشکر کے ساتھ۔ آپ سوچئے کہ کتنی مظلومیت ہے، کتنی بے بسی اور بے کسی ہے کہ ایک طرف 72 یا 82 لوگ ہیں، جن میں کچھ بچے بھی ہیں، عورتیں اور خواتین بھی ہیں، اور دوسری طرف 22,000 دوسری طرف 22,000۔ تو 9 محرم الحرام کا دن تھا، وہ جنگ کے لیے آمادہ ہوئے۔ حضرت حسین نے کہا کہ آج رہنے دو، ہمیں ایک رات عبادت کرنے کے لیے دے دو، ایک رات عبادت کرنے کے لیے ہم چھک کر اور خوب سیر ہو کر اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ عمرو ابن سعد جو ادھر کا جنرل تھا یزیدی لشکر کا، اس نے اس بات کو قبول کر لیا کہ چلو آپ کو ایک رات دی جاتی ہے۔ اب 9 محرم الحرام کے بعد جو رات آتی ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان کے اصحاب نے خوب اللہ سے لو لگا کر پوری رات عبادت کی، پوری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر
اللہ سے لو لگا کر اللہ کی خوب عبادت کی۔ جب 10 محرم الحرام کا وقت آیا اور صبح صادق نمودار ہوئی، فجر کی نماز پڑھ لی، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے سے نکل کر یزیدی لشکر سے مخاطب ہونے کے لیے گئے۔ ان کو سمجھایا لیکن وہ نہیں مانے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھانے کی جب کوشش کی اور کہا کہ کوفہ والو، تم نے ہی تو مجھے خطوط دے دے کر یہاں بلایا، میں یہاں کب خود آیا تھا؟ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، فریب کیا، مجھ سے جھوٹ بولا، مجھے غلط معلومات دے کر، غلط انفارمیشن دے کر یہاں بلایا، تو مجھے یا تو واپس جانے دو یا یزید سے ملنے دو۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی زبردست تقریر کی کہ کچھ لشکر میں سے جو یزیدی لشکر میں تھے ان کا دل پگھلنے لگا اور وہ بات کو سمجھنے لگے۔ تو وہاں شمر کھڑا ہوا تھا اور شمر بدبخت اس نے کہا، اس نے جب دیکھا کہ یہ لوگ تو حضرت حسین کی بات بڑی دل کے ساتھ سن رہے ہیں، ان کے دل پگھل رہے ہیں، تو اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کاٹنی چاہی اور خلل ڈالا کہ تم باغی ہو، تم بغاوت کرنا چاہتے ہو، تم حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہو، اور ہم لمبی بات سننے کے لیے تیار نہیں، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اب وہ بھی جوش میں آ گئے۔ جو لوگ دل سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن رہے تھے، شمر کی بات سن کر پھر سے وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خلاف ہو گئے۔ اور جب حضرت حسین نے دیکھا کہ ان کے پتھر دل پگھلنے والے نہیں ہیں، تو پھر وہ بھی جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت حسین کی جو جنگ تھی یزیدی لشکر سے، وہ کوئی اقدامی جنگ نہیں تھی بلکہ دفاعی جنگ تھی۔ وہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنا بچاؤ کرنے کے لیے جنگ کر رہے تھے، اقدامی جنگ نہیں تھی، بغاوت والی جنگ نہیں تھی۔ ظاہر سی بات ہے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ حسینی لشکر میں کل 82 لوگ ہیں اور ادھر 22,000 ہے۔ تو اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقدامی جنگ کرتے، بغاوت کرتے، تو اپنے ساتھ صرف 82 ہی لوگوں کو لاتے، تو یہ صرف بچاؤ کے لیے تھی۔ تو اب جنگ کا میدان سج گیا ہے، جنگ کا میدان سج گیا ہے۔ تو ادھر سے سب سے پہلے حبیب ابن مظاہر اور بریر ابن حزیر، ان دونوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میدان جنگ میں جانے کی اجازت دی، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت نہیں دی۔ پھر عبداللہ تمیمی، انہوں نے اجازت مانگی، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اجازت دے دی۔ تو اس طرح یہ جنگ شروع ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 82-72 کے قافلے میں تقریباً 17 یا 21 اہل بیت تھے۔ باقی لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثار تھے، جو کچھ راستے سے آپ کے ساتھ مل گئے تھے کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، اپنے اوپر اپنی جان کو نچھاور کریں گے۔ کچھ مکے سے ہی آپ کے ساتھ ہو لیے تھے۔ تو یہاں پر یہ بات آپ سمجھیں کہ جب میدان جنگ شروع ہوا، کربلا کا میدان جنگ کے لیے تیار ہوا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو جانثار تھے، انہوں نے کسی بھی اہل بیت کو اور بنو ہاشم کو آگے جانے کی اجازت نہیں دی کہ پہلے ہم شہید ہوں گے، پہلے ہم میدان میں جائیں گے، اگر ہم شہید ہو جائے پھر آپ آگے آنا۔ اتنی محبت، اتنی جانثاری بنو ہاشم سے تھی اور اہل بیت سے تھی کہ اپنے ہوتے ہوئے ہم حضور کے نواسے کو اور حضور کے خون کو اور بنو ہاشم کو اپنے سامنے شہید ہوتے نہیں دیکھ سکتے۔ حضور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثاروں کی یہ جانثاری قیامت کے دن ان کو بلندیوں تک پہنچا دے گی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا بڑا ذریعہ ہوگا۔ تو اول تو حضرت حسین کے جانثار میدان میں آتے رہے اور کئی کو لے کر وہ شہید ہوتے رہے۔ حبیب ابن مظاہر، بریر ابن حزیر، اور اسی طرح حر ابن یزید، اور اسی طرح عبداللہ ابن قین، یہ حضرت حسین کے جانثار تھے۔ یہ ایک کے بعد میدان میں آئے اور کئی کو لے کر پھر اللہ کے
بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت حسین کے قدموں پر جانثار ہو گئے۔ جب سارے جانثار شہید ہو گئے، اب اہل بیت کی باری آئی، کیونکہ کوئی جانثار بچا نہیں تھا۔ تو جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، انہوں نے اجازت مانگی کہ مجھے میدان جہاد میں اور میدان کربلا میں جانے کی اجازت دے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتا، آپ تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، ان کے بیٹے ہیں۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بڑا اصرار کیا کہ مجھے بھی اپنے اوپر جانثاری کرنے دے اور اس نعمت سے مجھے محروم نہ کریں۔ چنانچہ دل پر پتھر رکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت قاسم کو اجازت دی، وہ میدان میں آئے۔ یزیدی لشکر میں سے ایک شخص کا بیان ہے کہ جب حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسینی لشکر سے میدان میں آئے تو سارا قافلہ سن رہ گیا، کیونکہ یہ اہل بیت میں سے پہلے شخص تھے اور بڑے خوبصورت بھی تھے، ڈیل ڈول بھی ان کا بہت اچھا تھا۔ یہ میدان میں آئے تو ایسا لگا کہ چاند کا ٹکڑا میدان کربلا میں آ گیا ہو، اور انہوں نے پکارا کہ کون ہے میرے مقابلے کے لیے؟ تو عامر ابن سعد نے اپنی فوج میں سے ایک پہلوان کو بھیجا، ارزق، اس سے کہا کہ آپ قاسم کے مقابلے میں جائے۔ قاسم ابھی نوجوان تھے، نوعمر تھے، تو ارزق کہنے لگا کہ اس بچے کے مقابلے میں جانا میری شان کے خلاف ہے، میں نہیں اپنی عزت ختم کرنا چاہتا، اس کے لیے تو میرا بیٹا ہی کافی ہے۔ چنانچہ ارزق کا ایک بیٹا حضرت قاسم کے مقابلے میں آیا، حضرت قاسم نے اس کو ایک ہی وار میں ڈھیر کر دیا۔ پھر ارزق کا دوسرا بیٹا آیا، اس کو بھی حضرت قاسم نے ڈھیر کر دیا۔ اسی طرح حضرت قاسم نے ارزق کے 4 بیٹوں کو وہی میدان کربلا میں ڈھیر کر دیا۔ اب ارزق نے دیکھا کہ اس نے تو میرے 4 بیٹوں کو ختم کر دیا، قتل کر دیا۔ اب غصے میں بڑبڑاتا ہوا میدان جہاد میں آیا اور کہا کہ میرے سامنے تو بچہ ہے، چھوٹا ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو حضرت قاسم نے کہا کہ تم دوسروں کے لیے پہلوان ہوں گے، میں بنو ہاشم ہوں، میرے لیے تم مکھی مچھر سے زیادہ نہیں ہو۔ اور جب ارزق نے یہ بات سنی تو وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ تو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار میں ایک حیلے اور تدبیر سے اس کو قتل کر دیا۔ جب ارزق کی اور حضرت قاسم کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی تو حضرت قاسم نے یہ تدبیر اختیار کی کہ تم اتنے بڑے پہلوان ہو اور بہادر ہو، تمہیں تو اپنے گھوڑا صحیح سے باندھنا بھی نہیں آتا۔ جب ارزق نے پیچھے دیکھا اپنے گھوڑے کو تو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس پر وار کر دیا اور اس کو وہیں قتل کر دیا۔ تو عامر بن سعد نے دیکھا کہ یہ تو ایک ایک کو لے کر ختم ہو رہا ہے، اس طرح تو سارا قافلہ شہید ختم ہو جائے گا ہمارا۔ تو عامر بن سعد نے کہا کہ یہ ہاشمی لشکر ہے، حسن کا بیٹا قاسم ہے، ایک ایک اگر اس کے مقابلے میں جائے گا تو یہ سب کو ختم کر دے گا، اس لیے ایسا کرو کہ اس کو گھیر کر چاروں طرف سے حملہ کر کے اس کو قتل کر دو۔ چنانچہ حضرت قاسم کے مقابلے میں ایک بڑی تعداد فوجیوں کی یزیدی لشکر میں سے نکلی اور حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ چاروں طرف سے جب گھر گئے اور ان کے اوپر نیزوں کی، تلواروں کی، تیروں کی بوچھار ہونے لگی اور وہ زمین پر گرنے لگے تو فوراً انہوں نے اپنے چچا حضرت حسین کو آواز دی، یا عمتا ادرکنی، اے میرے چچا ذرا میری بھی خبر لو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے بھتیجے کی آواز سنی تو تڑپتے ہوئے اور فوجیوں کو چیرتے ہوئے اپنے بھتیجے قاسم کو وہاں سے اٹھا کر لائے۔ ان کے بدن پر تقریباً 27 زخم تھے، تلواروں کے اور نیزوں کے۔ حضرت حسین کی گود میں ان کا سر رکھا ہوا ہے، حضرت حسین کے چہرے کو وہ دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اور مسکراتے مسکراتے حضرت حسین کی گود میں ان کی روح پرواز کر گئی اور وہ بھی حضرت حسین کے قدموں میں شہید ہو گئے۔ اہل بیت کے افراد بھی شہید ہونے لگے۔
اس میں تقریباً کربلا کے میدان میں تقریباً 17 یا 21 اہل بیت شہید ہوئے ہیں، جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 7 بیٹے تھے، یعنی حضرت حسین کو چھوڑ کر حضرت حسین کے 6 بھائی اور تھے جو میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ ابو بکر بن علی، عثمان بن علی، عمر بن علی، عباس بن علی اور عبداللہ بن علی، حسین بن علی، جعفر بن علی، یہ 7 بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بڑا دردناک واقعہ ہے، جو میدان کربلا میں حضرت حسین کی جانثاری میں شہید ہو گئے۔ علی اکبر جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، جب بہت سے اہل بیت شہید ہو گئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے، حضرت حسین کے بھائی یہ شہید ہو گئے، تو حضرت علی اکبر میدان کربلا میں آئے اور اجازت مانگی۔ بڑی مشکل سے حضرت حسین نے ان کو اجازت دی۔ جب حضرت علی اکبر جو حضرت حسین کے بڑے بیٹے ہیں میدان کربلا میں آئے، انہوں نے یزیدی لشکر کو پکارا اور کہا کہ کون ہے جو میرے مقابل میں آئے گا؟ تو یزیدی لشکر میں سے کوئی ایک شخص بھی علی اکبر کے مقابل میں نہیں آیا، کسی نے جواب نہیں دیا۔ عامر ابن سعد نے کہا بھی کہ آگے بڑھو، تو کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ جب علی اکبر نے دیکھا کہ کوئی بھی قافلے میں سے نہیں آتا، تو علی اکبر نے خود ہی یزیدی لشکر میں جا کر گھس کر ان پر حملہ کر دیا اور کئیوں کا خاتمہ کر دیا۔ اس طرح حضرت علی اکبر بار بار حسینی یزیدی لشکر میں گھستے اور کئیوں کو ڈھیر کر کے پھر میدان میں واپس آ جاتے۔ تو عمرو بن سعد نے دیکھا کہ یہ تو بار بار ہم پر حملہ کرتا ہے اور ہمارے کئی فوجیوں کو ختم کر دیتا ہے، تو کیا تدبیر اختیار کی جائے؟ تو پھر دشمن نے وہی تدبیر اختیار کی جو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تدبیر اختیار کی تھی۔ کہا کہ ان کو چاروں طرف سے گھیر کر شہید کر دو، قتل کر دو۔ چنانچہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور ان کو گھیر کر وہیں شہید کر دیا گیا۔ جب سارے اہل بیت شہید ہو گئے، کوئی بھی نہیں بچا۔ تقریباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 7 بیٹے تھے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹوں میں سے جو ہے ایک بیٹے علی اکبر شہید ہو گئے، علی اصغر رہ گئے اور علی اوسط یعنی زین العابدین رہ گئے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تقریباً 5 بیٹے تھے، 4 یا 5 بیٹے تھے حضرت قاسم، اور ان کے علاوہ عبداللہ وغیرہ اور عمر وغیرہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ اور اسی طرح مسلم بن عقیل جو کوفہ میں شہید ہو گئے تھے، ان کے دوسرے بھائی تقریباً وہ بھی 7 بھائی تھے، وہ بھی میدان کربلا میں حضرت حسین کی حفاظت میں شہید ہو گئے۔ جب سارے اہل بیت اور بنو ہاشم شہید ہو گئے اور علی اصغر اور زین العابدین رہ گئے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ شاید یزیدی لشکر علی اصغر کو دیکھ کر، جو شیر خوار اور چھوٹے بچے تھے، گود کے بچے تھے، ان کو میدان کربلا میں لے گئے، کہ شاید ان کو دیکھ کر، بچے کو دیکھ کر یزیدی لشکر کا دل پگھل جائے اور جنگ کو روک دے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی اصغر کو ہاتھ میں اٹھا کر میدان کربلا میں لے گئے اور یزیدی لشکر کو کہنے لگے کہ تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، مجھ سے جنگ کرو، اس چھوٹے سے بچے نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے، تم اس کو کیوں قتل کرنا چاہتے ہو، اس کو تو جانے دو۔ ابھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدی لشکر سے بات ہی کر رہے تھے کہ یزیدی لشکر میں سے ایک تیر آیا اور سیدھا علی اصغر کے حلق سے نکل کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں لگا، اور علی اصغر نے، چھوٹے سے بچے نے، جو حضرت حسین کا چھوٹا بیٹا تھا، گود میں تھا، آہ بھی نہ کر پایا اور وہیں پر حضرت حسین کی گود میں دم توڑ گیا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ سارے اہل بیت اسی طرح لٹ گئے،
ان کو شہید کر دیا گیا، ان کو ختم کر دیا گیا۔ زین العابدین علی اوسط نے بھی حضرت حسین سے جنگ کرنے کی اجازت مانگی، میدان میں جانے کی اجازت مانگی، لیکن حضرت حسین نے ان کو اجازت نہیں دی کہ آپ بیمار ہیں۔ بیمار ہونے کی وجہ سے حضرت حسین نے ان کو اجازت نہیں دی۔ اور جب حضرت حسین کی شہادت ہوئی تو یزیدی قافلے نے زین العابدین کو چھوڑ دیا ان کے بیمار ہونے کی وجہ سے۔ اب تو صرف میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے ہیں۔ زین العابدین ساری زندگی واقعہ کربلا کو سوچ سوچ کر رویا کرتے تھے۔ خادم نے پوچھا ایک دفعہ کہ آپ کربلا کے واقعے کو سوچ کر بہت روتے ہیں، ہر وقت روتے ہی رہتے ہیں؟ تو زین العابدین نے کہا کہ حضرت یعقوب سے ان کے بیٹے یوسف 40 سال جدا رہے، قتل نہیں ہوئے، جدا رہے، پھر بعد میں مل بھی گئے تھے۔ ان کی جدائی کی وجہ سے وہ 40 سال تک روتے رہے، ان کی آنکھیں خراب ہو گئی۔ میرے سامنے تو میرے سارے گھر والے شہید کر دیے گئے، تو میں کیوں نہ روؤں؟ تو ساری زندگی زین العابدین کربلا کے واقعے کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ تو بہرحال اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں آئے، ہاتھ میں اپنے والد ماجد کی تلوار ہے، اور جو ڈھال ہے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور اس طرح تیار ہو کر پگڑی جو سر پر رکھی، اپنے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی اپنے سر پر، اور تیار ہو کر میدان کربلا میں آئے۔ عمرو ابن سعد نے ایک پہلوان کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ حضرت حسین نے اس کو ایک ہی بار میں ڈھیر کر دیا، دوسرے کو بھیجا، دوسرے کو بھی ڈھیر کر دیا۔ اسی طرح آپ نے یزیدی لشکر میں سے کئی لوگوں کو جہنم میں پہنچایا۔ اب عمرو ابن سعد نے وہی تدبیر اختیار کی جو علی اکبر اور حضرت قاسم کے مقابلے میں اختیار کی تھی، اور کہا تھا کہ یہ تو ایک ایک کو قتل کر دے گا، اسی طرح ہمارا لشکر ختم ہو جائے گا، اس کو چاروں طرف سے گھیر کر قتل کر دو، شہید کر دو۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ آپ پھر بھی ان سے مقابلہ کرتے رہے اور قابو میں نہیں آئے، چاروں طرف سے گھیر لیا۔ گھرنے کے باوجود ان سے مقابلہ کرتے رہے اور ان کو ڈھیر کرتے رہے۔ عمرو ابن سعد نے دیکھا کہ یہ تو چاروں طرف سے گھیر لیے گئے، پھر بھی مقابلہ کر رہے ہیں اور شکست نہیں کھا رہے ہیں، تو عمرو ابن سعد نے تیر اندازوں کی ایک جماعت کو چاروں طرف مقرر کر دیا اور کہا کہ چاروں طرف سے حسین پر تیر برساؤ۔ چنانچہ حضرت حسین کو تیر اندازوں نے چاروں طرف سے گھیر کر ان پر تیر برسائے۔ جب آپ پر چاروں طرف سے تیر برسنے لگے لیکن پھر بھی آپ مقابلہ کرتے رہے، آپ کا جو گھوڑا تھا اس پر بھی تیر لگتے رہے۔ جب گھوڑا تیر کی تاب نہ لا سکا، اب کھڑے ہونے کی اس کے اندر ہمت نہیں رہی، تو گھوڑا گر گیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے گر گئے۔ اب پھر مقابلہ کرنے لگے تو ایک بدبخت نے، سنان ابن شریک، اس نے ایک زہر آلود تیر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر مارا، اور جیسے ہی وہ تیر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی پر لگا تو آپ پیچھے پیٹھ کے بل گر گئے۔ دوسرے بدبخت نے آپ کے سینے پر چڑھ کر آپ کے سینے میں، آپ کے دل میں نیزہ اتار دیا، اور اس طرح اللہ کی بارگاہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اللہ کے حضور وہ بھی پہنچ گئے۔